السلام علیکم ڈیئر ریڈرس، ہوپ سو یو آر ڈوئنگ ویل۔ ویلکم ٹو آور چینل۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو اس وقت پر پہنچتا رہے۔ چلیں اب اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں اور باپ کی عزت کو ایسے ہاتھ میں ملا کر نہیں جا سکتی۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو یوں میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی، مجھے ایسے چھوڑ نہیں سکتی۔ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ مت جاؤ میرے ساتھ۔ پھر میری بات ایک یاد رکھنا، میری موت کی ذمہ دار تم خود ہی ہوگی، صرف تم۔ منصور ملک اب رخسانہ شاہ کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا تھا۔ رخسانہ شاہ روتے ہوئے بولی، رکو منصور، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، میں اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے، بہت، اور شاید اتنی کہ کوئی بھی کر نہ سکے۔ تم نے ٹھیک کہا، ہمارے خاندان والے ہمیں کبھی ایک نہیں ہونے دیں گے۔ پھر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے۔ نہیں میری جان، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ منصور نے رخسانہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، اب چلو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے۔ اور اس طرح رخسانہ شاہ رات کے پچھلے پہر اپنے عاشق منصور ملک کے ساتھ بھاگ گئی۔ اپنے خاندان کی عزت کو رونتے ہوئے، نیل کرتے ہوئے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حویلی کے باہر شور برپا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ باہر نکلو سکندر شاہ، اپنی بیٹی کے کارنامے دیکھو، میرے بیٹے کو لے کر بھاگ گئی ہے۔ شور کی وجہ سے سب حویلی والے جاگ گئے تھے۔ کہاں ہو تم سب؟ سکندر شاہ باہر ہال میں آیا، سب لوگ ان کے پیچھے آئے۔ ملازمین نے دروازہ کھولا تو قاسم ملک اپنے بندوق کے ساتھ، ہاتھ پہ بندوق پستل گن لیے، بہت غصے سے کھڑا تھا۔ وہ ملازموں کو دھکیلتے ہوئے آگے آیا اور کمرے اندر داخل ہو گیا۔ میرا بھائی بولا بالا تھا۔ میرا بھائی کہاں ہے؟ وہ سکندر شاہ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ ضلع شاہ سے برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر قاسم ملک کو ایک زوردار تھپڑ مار ڈالا۔ تمہاری یہ مجال کہ تم میرے ابا صاحب سے اس طرح بات کرو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنی بدتمیزی سے میرے والد کے ساتھ بات کرنے کی؟ ملک قاسم کے بندے ہاتھ میں بندوق لیے ضلع شاہ کے سر پر پہنچے۔ دلاور اور علی شاہ آگے بڑھے۔ دلاور شاہ نے زوردار آواز میں کہا، خبردار قاسم، ان کو بولو اپنی بندوقیں نیچے رکھیں۔ قاسم ملک نے اشارہ کیا تو وہ لوگ پیچھے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، میرا بھائی کہاں ہے؟ ہمیں کیا پتہ تمہارا بھائی کہاں ہے، وہ تمہاری بہن کے ساتھ بھاگ گیا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہماری بہن اپنے کمرے میں ہے۔ نہیں ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سکندر شاہ بولا، بلا لو جاؤ۔ سائیں نے اشارہ کیا، جی اماں سائیں۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ سب لوگ پریشان تھے۔ تھوڑی دیر بعد ثانیہ بیگم واپس آئی۔ کیا ہوا بہو، رخسانہ اندر ہے؟ نہ، ثانیہ نے نہیں میں گردن ہلائی، میں نے اس کا پورا کمرہ دیکھ لیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے چہروں کے رنگ اڑے تھے۔ یہ سن کر سکندر شاہ وہاں زمین پر گر گئے۔ ابا صاحب، سب لوگ سکندر شاہ کی طرف لپکے۔ علی گاڑی نکالو۔ جی بھائی صاحب۔ وہ سب لوگ سکندر شاہ کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ حویلی میں صرف ثانیہ اور سلطانہ بیگم تھی، وہ ابھی اس وقت ہال میں ہی موجود تھی۔ قاسم ملک بھی وہیں تھا۔ جب قاسم ملک نے اپنی بندوق کو کہا، جاؤ ضلع شاہ کے کمرے میں، وہاں بچہ ہوگا، وہاں سے وہ بچہ اٹھا کر کھڑکی سے باہر چلے جانا۔ جی مالک صاحب۔ وہ وہیں سے چلا گیا۔ اب میں چلتا ہوں، اپنے بھائی کو تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، تم سب بیٹھ کے سوگ بناؤ۔ قاسم ملک وہاں سے یہ سب کہتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا اور اپنی گاڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ اتنے میں وہ بچہ بھی لے آیا تھا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں، دانش ہی تھا۔ قاسم ملک بچے کو اپنے ہاتھ میں لیے سوچنے لگا، بہت شوق چڑھا تھا نا ضلع شاہ کو تھپڑ مارنے کا۔
اس صبر کا بدلہ یہی ہے کہ تم اپنی باقی کی زندگی اپنی اولاد کے بغیر گزارو گے۔ اس سے پہلے کوئی دیکھے، کسی کو کچھ پتہ چلے۔ قاسم ملک اسے لے کر فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ دوسری طرف سکندر شاہ ICU وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ جب ڈاکٹر روم سے باہر آیا، ڈاکٹر پیرے عباس آئی کو کیا ہوا؟ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ دلاور شاہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں انہیں ایک نہیں 2 ہارٹ اٹیک آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے۔ ان کو بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر پائے۔ ہم پوری کوشش کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر۔ کیا ہوا بیٹا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ کچھ نہیں اماں سائیں، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ سے امید رکھیں۔ ضلع بھائی صاحب ایک کام کریں، آپ سب کو لے کر حویلی واپس چلے جائیں اور میں اور علی یہاں پہ رکتے ہیں۔ پھر دلاور اپنے ایسے کیسے چلے جائیں؟ دیکھیں بھائی صاحب، حویلی میں صرف ثانیہ اور سلطانہ بیگم بھابی ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ حویلی میں کسی کا ہونا ضروری ہے، اور اس ملک کا بھی کوئی پتہ نہیں، وہ پھر سے آ سکتا ہے، اس لیے آپ جائیں، ٹھیک ہے؟ اور علی اپنا اور علی کا بھی خیال رکھنا۔ پھر وہ واپس حویلی کے اندر آ گئے۔ ابھی جب وہ حویلی پہنچے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ ضلع شاہ کو دیکھتے ہوئے سلطانہ بیگم ان کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا بیگم، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شاہ صاحب ہمارا بچہ نہیں ہے کمرے میں۔ کیا؟ وہ یہی کہتے ہوئے رونے لگی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا نہیں ہے؟ وہ اکیلے کہاں جا سکتا ہے؟ صرف وہ 2 سال کا ہے۔ وہ ثانیہ بیگم مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بھابی آپ اماں سائیں کو لے کر جائیں اور آرام کریں۔ جی بھابی صاحب۔ ترنم بیگم زلیخا بیگم کو لیے اندر کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ بیگم بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ضلع شاہ اپنے کچھ آدمیوں کو لے کر بچے کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ 3-4 گھنٹے بعد واپس حویلی میں آ گئے، مگر بچہ نہیں تھا۔ ملا وہ؟ سلطانہ بیگم ان کو کمرے میں آتے ہوئے دیکھ کر بولی۔ صبح فجر کا ٹائم تھا، جب سب نماز پڑھ کر ہال میں ہی بیٹھے تھے، تب فون بجا اور ضلع شاہ نے فون اٹھایا، اور جو خبر انہیں ملی تھی وہ سب کو غمگین کر گئی۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی شاہ؟ تم ہوش میں تو ہو نا؟ فون ریسیو کرتے ہوئے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ابا سائی نہیں رہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ضلع شاہ کی بات سن کر سب پہ ستہ طاری ہو گیا، جیسے ایک قیامت سی ان پر ٹوٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دلاور شاہ اور علی شاہ اپنے باپ کی میت کو لے کر حویلی پہنچے۔ حویلی کی خوشیوں کو تو جیسے صدمہ کی نظر کھا گئی تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد حویلی کے دروازے کے باہر انہیں رخسانہ شاہ کی لاش ملی۔ زلیخا بیگم نے اپنی بیٹی کا چہرہ تک نہ دیکھا اور نہ ہی آخری رسومات میں شامل ہوئی۔ اسی دن سے وہ اپنی بیٹی سے نفرت کرنے لگی تھی، کیونکہ رخسانہ شاہ کی وجہ سے ان کے شوہر کی موت ہوئی تھی، اور اس حادثے کے بعد کوئی بھی رخسانہ بیگم کا نام نہیں لیتا تھا۔ ضلع شاہ بھی اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے رہے، پھر ان کو کہیں نہیں ملا تھا، کیونکہ ملک قاسم بچے کو لے کر گاؤں سے باہر چلا گیا تھا۔ قاسم ملک نے ہی اپنے بھائی منصور ملک اور رخسانہ بیگم کو قتل کر دیا تھا، اور مارنے کے بعد رخسانہ شاہ کی لاش حویلی کے باہر چھوڑ دی تھی۔ آج اتنے سال